بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید النبیین والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المهديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم دروشی پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بعد الحمد والصلاة محترم حاضرین معزز سامعین تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ ترجمہ خلاصہ مفہوم یہ ہے وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال ایک قول ہے اور ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا یہ مقولہ ہے. عربی زبان کے قواعد میں سے ہے
کہ لفظ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. جب یہ جملے کے درمیان میں آئے تو اس کو انا پڑھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. اور جب ابتدا میں آئے تو انا پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ کلام کے درمیان میں، جملے کے درمیان میں ہے، لیکن انا نہیں پڑھا جاتا، انا پڑھا جاتا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ لفظ قول اور اس کے مشتقات کے بعد جب یہ لفظ آئے تو اس کو درمیان کلام میں انا پڑھا جاتا ہے. قول کا لفظ ہو، قالا ہو، قالو ہو، ان قول سے نکلے ہوئے جتنے الفاظ ہوں، ایک مصدر ہوتا ہے، اس سے آگے اسماء اور افعال نکلتے ہیں. تو قول اور اس سے نکلنے والے الفاظ کے بعد درمیان کلام میں بھی اس کو انا پڑھا جاتا ہے. اور یہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. جب سامنے بندہ انکار کرنے والا ہو تو کلام کے اندر تاکید لائی جاتی ہے، کلام کو پختہ کیا جاتا ہے. اور اگر انکار کرنے والا کوئی نہ ہو تو کلام سادہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، انکار کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ سمپل کلام کرتے ہیں کہ زید کھڑا ہے. اور کوئی انکار کرنے والا ہو تو آپ تاکید کہتے ہیں بے شک زید کھڑا ہے، یہ سچ ہے کہ زید کھڑا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے، بے شک، یہ الفاظ تاکید کے ہیں. اور قاعدہ یہ ہے جیسے جیسے انکار بڑھتا جائے ایسے ایسے تاکید بڑھتی جاتی ہے. اور قرآن مجید اس فصاحت اور بلاغت کا ایک عظیم نمونہ ہے. آپ سورہ یاسین میں دیکھیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے آپ مثال بیان کرو ایک بستی کی اور بستی والوں کی. جب ہم نے دو نمائندے ان کی طرف بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹے ہو، جبکہ وہ نمائندے اللہ کی طرف سے تھے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر تیسرا بندہ بھی بھیجا تاکہ ان دونوں کی آواز میں اور اثر پیدا ہو جائے. دو کے بجائے تین ہو گئے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کو قوت دی کہ دو کے بجائے تین ہو گئے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا، تو انہوں نے جھٹلانے والوں سے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. یعنی جب انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے اور تمہاری ہی طرف بھیجے گئے. انا اس کی تاکید ہے. پھر جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر دوام ہے. الیکم کو پہلے لے آئے، اس کے اندر زور ہے. یعنی انکار کرنے والوں نے انکار کیا تو انہوں نے زور کے ساتھ بات کی، تاکید کے ساتھ. انا الیکم مرسلون. تو وہ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے لوگ ہو،
تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کے انسان ہو، حق کو قبول کرنے میں یہ بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، ہم میں سے پیدا ہوا ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، یہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوا، ہم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، تو یہ ہماری طرح کا بندہ ہے۔ جبکہ اللہ چاہے ایک معاشرے میں جس کو جتنا چاہے بلند مقام عطا فرما، صلاحیت عطا فرما دے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو ہوتے ایک ہی برادری میں سے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ صالح اور نیک بنا دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے طبرانی شریف کی، بالکل صحیح حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر خاندان کا بندہ اپنی نیکیوں کے درجے کے مطابق اپنے خاندان کے گناہ گاروں کی شفاعت کرے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت پر اللہ کی مہربانی کہ ہر خاندان میں دیکھیں، آپ اپنی برادریوں میں دیکھیں، ایک دو تین کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کے دل کا تعلق ہوتا ہے، تو فرمایا وہ جتنا وہ اس کا اللہ کے ہاں درجہ ہوگا اس درجے کے مطابق اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اگر بڑے درجے کا بندہ ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے خاندان کے سارے گناہ گاروں کو بخشوا دے۔ اگر کوئی صالح ہے، نیک بندہ ہے، ممکن ہے اپنے خاندان کے 50 بندوں کی شفاعت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ ہر خاندان میں اچھے لوگ پیدا کر دیتا ہے، لیکن بدبختی یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے ہی بندے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ خاص بن جاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس کے دل کا کتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ہر دوسرے بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ اس وقت تک معرفت کی ہوا بھی نہیں لگتی جب تک بندہ دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر نہ سمجھے۔ ممکن ہے کہ دوسرا کوئی بندہ آپ کی نظر میں تو گناہگار بھی ہو، لیکن اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی توبہ کا تعلق ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی قرب ہو۔ اس لیے تعلیم یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا جائے۔ تو انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، اور تم تو جھوٹ ہی بولتے ہو۔ ان انتم الا تکذبون، اس کے اندر پھر قصر ہے، بلاغت کے قاعدے کے مطابق قصر ہے کہ تم تو جھوٹ ہی بول رہے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندوں کا انکار کیا، انہوں نے تاکید کی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، انہوں نے پھر انکار کیا، ان کا انکار بڑھا تو ان کی طرف سے پھر کلام کے اندر تاکید بڑھ گئی۔ قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یہ قسم کی ایک صورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ انا میں تاکید، الیکم میں پہلے لایا گیا، لمرسلون میں لام پر تاکید، اور کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جو بات پہچانی تھی پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے جیسے جیسے انکار بڑھتا جائے ایسے ایسے تاکید بڑھتی جاتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے بندہ بالکل خالی ذہن ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا، اس کو کوئی تردد نہیں ہے، تو آپ سادی بات کریں۔ جب وہ زیادہ ضد پہ آ جائے یا انکار کرے تو تھوڑا تاکید کے ساتھ کلام کریں۔ مرزا غالب نے کہا تھا خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، ہمیں یقین ہوا ہم کو اعتبار آیا۔ تو جو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے سامنے جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہ خالی الظن ہے۔ ان آیت ملکہ، تو اللہ کی طرف سے جو بندہ آیا اس نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف طالوت کو مالک بنا کر
بھیجا ہے وہ بادشاہ ہے. ایک ہوتا ہے ملک، یہ کہتے ہیں فرشتے کو. ایک ہوتا ہے مالک، یہ کہتے ہیں بادشاہ کو. عام طور پر لوگ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ملک نہیں ہوتا، ملک صاحب ہوتا ہے. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں. صبر اور زیر سے کہیں معنی چلے جاتے ہیں. یہ عربی زبان کی وسعت ہے. ہم عام کتا ہو اس کو کہتے ہیں کلب، اور اگر پاگل کتا ہو اسے کہتے ہیں کلب، پاگل کتا. یعنی لام کے اوپر زبر پڑنے سے معنی کہیں سے کہیں چلا گیا اور اس کے اندر فرق پیدا ہو گیا. بعض اوقات زبروں اور زیروں سے کہیں سے کہیں معنی چلا جاتا ہے. اب یہ جو زیر ہے یہ ایک وزنی حرکت عربوں میں سمجھی جاتی ہے. جیسے آپ اگر کہیں من اللہ، تو یہ مشکل ہے، دو زیریں کٹھی آ جائیں تو کلام کے اندر سکل پیدا ہوتا ہے، زبان پر بوجھ ہوتا ہے. تو اس کو ذرا ثقیل حرکت کہتے ہیں. اور جو زبر ہے اس کو کہتے ہیں اخف الحرکات، یہ ہلکی ہوتی ہے. تو اب جو گدے پہ آپ بوجھ لاٹتے ہیں زیادہ وزن، اس زیادہ وزن کو کہتے ہیں حمل. چونکہ زیر کے اندر زور ہے، زیر کے اندر بوجھ ہے، تو اس کے معنی کے اندر بوجھ ہے حمل. اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے ہلکا سا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کا وزن، اس کو حمل کہتے ہیں، حمل. ان زبر اور زیر سے کہیں معنی چلا جاتا ہے. اور یہ جو وسعت ہے جو اللہ نے زبان عربی کو عطا فرمائی، اس کائنات میں کسی زبان کو عطا نہیں فرمائی. ایک کتاب ہے المبین، بڑی شاندار کتاب ہے، ڈاکٹر سید سلیمان اشرف، یہ علی گڑھ کے فاضل تھے ان کی. اور اس کتاب میں یہ ہے کہ جرجی زیدان ایک مستشرق تھا گورا، اس نے عربی زبان کے خلاف اور قرآن کے خلاف اس نے خطرناک قسم کی کتاب لکھی جس نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ایسے اعتراضات کیے زبان عرب پر اور قرآن مجید پر کہ بندہ حیران رہ جاتا. اس وقت ڈاکٹر سید سلیمان اشرف نے المبین کتاب لکھی اور اس کتاب پر حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب پڑھنے سے پہلے میں خود عربی زبان کے کئی گوشوں سے ناشنا تھا. ایک انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں کہ عربی زبان میں اشتقاق کا کیا اثر ہوتا ہے، زبروں زیروں کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ زبان ضرور کوشش کرنی چاہیے اس کو سیکھنے کی. اتنی وسعت ہے اور وہ اردو میں یہ کتاب ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے. المبین کے نام سے یہ 60-70 سال بعد لاہور سے شائع ہوئی ہے. بڑا عرصہ پہلے پاکستان بننے سے پہلے شائع ہوئی تھی. اس کے اندر ابھی جو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی اس میں سے نہیں ہے، یہ تو الگ ہیں جو ہمیں اساتذہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. قالو، تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، انکار کر گئے، کہنے لگے ہم کس طرح اس کو بادشاہ مان لیں. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، بادشاہی کا ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، اور ہم تو اس کو بادشاہ مانتے ہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، مال و دولت کی بات نہیں، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے اس کو بادشاہی کے لیے چن لیا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے جسمانی طاقت اس کو زیادہ دی ہے اور علم زیادہ دیا. یعنی ایک تو جسمانی لحاظ سے وہ صحت مند ہے اور وہ اس قابل ہے اور طاقتور ہے کہ اس کو بادشاہی ہو، اور دوسرا اس کے پاس علم ہے. نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہیں، آپ نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ درجہ رکھتا ہے. جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ درجہ رکھتا ہے کہ جتنی طاقت ہوگی اتنا وہ جہاد کرے گا، اتنا دشمن پر اس کا روب ہوگا. تو طاقتور مومن کا اللہ کے ہاں زیادہ درجہ ہے، اور طاقت کا تعلق کھانے سے نہیں ہے کہ زیادہ کھائے گا جو طاقتور ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس پر تقوی اختیار کرنا، اس سے جسمانی اور ایمانی طاقت بڑھ جاتی ہے. سید علی شیر خدا کے بارے میں
علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تیری خاک میں ہے اگر شرم تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ وہ تو جو کی روٹی کھاتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو جسم کو بھی طاقت عطا فرمائی، ایمان کو بھی طاقت عطا فرمائی۔ تو طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی صحت اچھی ہو۔ تو فرمایا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو اللہ نے اس کو جسمانی صحت اچھی دی ہے، اور دوسرا اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے باقی سب پر اس کو بادشاہی عطا فرمائی۔ فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے اپنی حکومت عطا فرماتا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، پھر نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملک ہی، انہوں نے کہا کوئی نشانی، کہ طالوت کو اگر بادشاہ بنا دیا گیا تو نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک صندوق تھا، جس صندوق میں نبیوں کے تبرکات تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے نالین مبارک کے جوڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کے جوڑے تھے، وہ ان کے پاس ایک صندوق تھا۔ اس صندوق میں نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، ان کے جسم کے ساتھ لگنے والی استعمال کی چیزیں تھیں جن کے اندر برکت نبیوں کے وجود کی تھی۔ تو جب کسی جنگ میں وہ جاتے اور اس صندوق کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ یہ تبرکات کی بات ہے، اور اس پر بہت کچھ احادیث مبارکہ میں، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، احادیث مبارکہ سیاستہ بھری پڑی ہیں تبرکات کے پاس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات، آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اپنے چہروں پہ ملتے تھے، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا، یہ سیاح کی حدیث ہے صحیحین کی، وہ دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مال کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور نبی پاک وما تلخم لخامۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانسی فرماتے اور اپنا لعاب دہن مبارک تھوکتے، پانی پھینکتے، تو الا وقعت فی ید رجل منہ، اس کو بھی حضور کے غلام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ کے جو لعاب دہن ہے، جس کو اردو میں تھوک کہتے ہیں، اس لعاب دہن مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور اس کو بھی صحابہ کرام تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور یہ مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرۃ القضاء فرمایا، تو آپ نے جب عمرے کے بعد حلق کروایا، اپنے بال مبارک کٹوائے۔ عمرے میں بالوں کو چھوٹا بھی کرایا جا سکتا ہے، اور بالکل بالوں کو منڈوانا یہ ایسا طریقہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دعا فرمائی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے اونچے ہاتھ مبارک اٹھائے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ زائد بال نہیں تھے جو مردوں کے ہوتے ہیں، الا الخط من الصدر الى السرہ، صرف نہ بغلوں کے نیچے بال تھے نہ باقی کوئی فالتو بال تھے، صرف ایک خط مبارک تھا جو سینے سے لے کر ناف تک تھا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا تھا، اس کے اوپر ایک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں آپ نے اتنے اونچے ہاتھ مبارک اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئی، اور 3 بار آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ اس موقع پر جو اپنے سر کو منڈواتے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ اس لیے حلق افضل ہے کہ 3 مرتبہ جو سرکار نے دعا فرمائی تھی وہ دعا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایک مرتبہ تو جاتے ہیں بال منڈوا لیتے ہیں، لیکن دوبارہ وہ ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بال ضائع نہ ہوں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو اجازت ہے چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں۔ اجازت اور چیز ہے اور افضل ہونا اور چیز ہے، اور ہم تو جب بھی جاتے ہیں تو سر نیچے سے منڈواتے ہیں مکمل، اس لیے کہ سرکار کی دعا کی برکت بار بار حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ لالچی ہوتا ہے، بخشش کی اللہ سے طلب کرتا ہے، تو حضور نے دعا فرمائی، تو صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے خود صحابہ اکرام کو برکت کے لیے بال مبارک دے رہے تھے۔ یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ آج کسی پیر
کسی مولوی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ خود اپنے، دوسری کسی کی عقیدت اپنی بات ہے کہ کسی بزرگ کا، کسی سید کا بال اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن خود اگر تقسیم کرے تو یہ حضور کی خصوصیت پر ڈاکہ ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح کراچی میں ہوتا رہا کہ وضو ایک بزرگ کرے اور لوگ جا کے نیچے سے پانی، یہ ایسا نہیں ہے ٹھیک، اس لیے کہ ہمارا جو پانی ہے یہ مستعمل ہو جاتا ہے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے جو جسم سے لگتا ہے اور جس سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، لیکن نبی کے وضو کا پانی امت کے لیے تبرک بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور کی جو خصوصیات ہیں ان کو خصوصیات رہنے دیا جائے، اور پیغمبر کی خصوصیات پر کسی بزرگ کو، کسی پیر کے لانے والے کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے حضرت ایک بار بہت رو رہے تھے، تو آپ کو جمائی آئی، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے جب جمائی آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبروں کو جمائی نہیں آتی، یہ احساس ہوتا ہے کہ اونچے وہی ہیں، ہم تو عاجز لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں جب جمائی آتی ہے کہ پیغمبروں کو جمائی نہیں آتی، نبی پاک علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اور یہ ہمیں جب آتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے امتی جتنا بھی آگے چلا جائے وہ امتی ہی رہتا ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے بلند تر رتبہ عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں کی خصوصیات ہیں، ان کو خصوصیات ہی رہنے دیا جائے۔ وقال لهم نبیہم، کہ تمہارے پاس اب کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے نشانی یہ ہوگی کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جب کسی قوم کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہو اور وہ نافرمانی شروع کر دیں تو نعمت واپس ہو جاتی ہے۔ صورت اعمال ما، شامت اعمال ما، صورت نادر گرفت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت ہوتی ہے، علم اس نے دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوتی ہے، بندہ جب نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے تو اللہ نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی صحیح حدیث میں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک، یا اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے مجھے پناہ عطا فرما، کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ تو نے نعمت دی ہے وہ واپس لے لے۔ تو اللہ نے ان سے وہ نعمت واپس لے لی، وہ جو تبرک تھا وہ قوم عمالقہ ان سے لے کے چلی گئی۔ اور میں اب نشانی یہ ہے کہ طالوت کو بادشاہ مان لو، اور اللہ کی طرف سے جو اس کو بادشاہی ملی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا، اور کیسے تحملہ الملائکہ، ایک فرشتوں کی فوج اس کو اٹھا کر واپس لے آئے گی، اور اس میں ہے کیا، فی سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز ہے جس سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بچے ہوئے تبرکات ہیں، ان کی کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو 248 آیات مبارکہ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 جمعراتوں میں یہ مکمل ہو جائے گی سورہ بقرہ انشاءاللہ۔ 2 رکوع رہ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو آپ کو